تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور تمام صاحب اکرام پر رحمت، سلامت اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک چینل کے پیارے دوستوں، میری بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر ایک انسان کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کون سا وظیفہ کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے، کیا کرے، کس سے مدد مانگے یا کسی سے سفارش کروائے۔ جب انسان کسی بھی پریشانی یا مشکلات میں ہوتا ہے یا کسی آزمائش میں گھر جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو دل کے ساتھ پکارے، تو وہ رب العالمین اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے اور اپنے بندے کی غیب سے مدد کرتا ہے، کوئی بھی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے، بس آپ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پکار کر دیکھیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک آیت کا وظیفہ بتائیں گے، جس کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں گی جو ہمارے بھائی نے خود اپنے بارے میں بتایا۔ یہ آیت کون سی ہے، یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعے کیسے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اس حوالے سے اس واقعے کو سن لیں، پھر آپ کو اس آیت کا مکمل وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ بھائی جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے سعودی عرب میں گزارا۔ وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جدہ میں کمپیوٹر کا کام کرتے تھے، اور کمپیوٹر کا کوئی بھی ایسا کام نہ تھا جو وہ نہ جانتے ہوں، ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر، تمام سارے کام وہ کر لیتے تھے، اور وہ جدہ میں ایک شاپ چلا رہے تھے۔ ان کا کفیل اس شاپ کا مالک تھا، اور میرے کام کی وجہ سے دکان ایسی چلتی تھی کہ الحمدللہ میرا کفیل بھی خوش تھا اور میں بھی۔ لیکن وہاں ایک دوسری دکان اور تھی جہاں سعودی خود بیٹھتا تھا اور ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن دکان نہ چلتی تھی۔ زیادہ تر گراہک میرے پاس ہی آتے تھے، جس کی وجہ سے سعودی کو بہت ہی تکلیف تھی۔ معاملہ حدث تک پہنچ گیا اور اس نے میری دکان بند کرانے کے چکر میں اپنے اشرف الرسوخ استعمال کیے اور میری دکان کو بند کروانے کے چکر میں کھیلنے لگا۔ چنانچہ سعودی تھا اور اس کے تعلقات تھے، تو اس نے منسٹری میں کہہ کر مجھے پھنسانے کا پلان بنایا۔ ایک دن میری دکان پر 3 عربی آئے اور مجھ سے سافٹ ویئر وغیرہ کا پوچھا، اور پھر بغیر لائسنس کے کچھ پروگرامز مانگے۔ میں نے تو انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے مجبوری بتائی اور مدد مانگی، تو میں نے 1-2 پروگرامز بغیر لائسنس کے USB میں ڈال دیے، تو انہوں نے فوراً مجھے کہا، تم بغیر لائسنس کے پروگرامز دیتے ہو، تمہارے اوپر کیس ہوگا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے تو فروخت تو نہیں کیا، آپ کی مدد کی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، یہ سب تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے ہی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق سعودی ایجنسی سے ہے۔ ایک پرچہ انہوں نے نکالا اور اس کو دے دیا اور کہا کہ کفیل کے ساتھ کل منسٹری میں آ جانا۔ میں نے پوچھا کہ اس سب کا جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جو رقم بتائی وہ پاکستان روپیوں میں 30 لاکھ بنتی تھی۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہو گیا۔ البتہ دل ہی دل میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، تو یہ سب کیا ہو گیا؟ تو میں نے اپنے والدہ کو کال کیا اور ان کو یہ ماجرا بتایا اور دعا کے لیے کہا، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا، بس تم یہی آیت کا ورد کرنا شروع کر دو جو تم پہلے پڑھا کرتے تھے۔ بس میں نے اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا،
جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری حصہ ہے، اور دوسری جانب میری والدہ نے مصلی بچھایا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا۔ میری پریشانی بہت بڑی تھی۔ معاملہ وزارت کا تھا جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے میرے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ میری غیبی مدد ضرور کرے گا۔ تو اچانک مجھے ایک عربک شخص کا خیال آیا جس کے گھر پہ میں نے انٹرنیٹ کی سیٹنگ کر کے دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ 25 سال منسٹری میں رہا ہے، اور میں نے فون نکالا اور قسمت سے اس کا نمبر بھی میرے پاس تھا۔ اس کا نام عبدالوہاب تھا، اور میں نے فوراً کال لگائی اور سارا معاملہ اس سے کہہ ڈالا۔ عبدالوہاب صاحب نے مجھ کو پہچان لیا اور بہت پیار سے بات کی اور کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم صبح جا کر اس بندے سے مل لینا اور میرا نام بتا دینا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ صبح جب میں منسٹری کے دفتر پہنچا تو میں نے اس شخص سے ملاقات کی اور پورا معاملہ بیان کر دیا، اور اس شخص نے مجھے سیدھا وزیر کے دفتر بھیج دیا، جہاں پر کسی پاکستانی کے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں وزیر کے دفتر میں گیا اور معاملہ بتا دیا، اور میں نے عبدالوہاب صاحب کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے آپ کا نام سنتے ہی کچھ کاغذ دیا اور مجھے نیچے بھیج دیا۔ وہاں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ نیچے جب پہنچا تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وزیر صاحب نے تمہارا جرمانہ معاف کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ تمہارا سامان واپس دیا جائے۔ میرے ساتھ آؤ، اپنا سامان لے جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری غیبی مدد کی اور میرا ایسا معاملہ، میری ایسی پریشانی حل کر دی جس کی امید بھی نہ تھی۔ بے شک یہ اللہ کی غیبی مدد ہی تھی، ورنہ جس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا، صرف چند 5-10 منٹ اس کے گھر میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور میری غیبی مدد کی۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے، جب بندے کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا تو اس بندے کی مدد ضرور ہوگی۔ لیکن افسوس، ہمارے یقین بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے روزانہ 70 مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور جب کی کوئی پریشانی ہو، آپ کسی مشکل میں ہوں، اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو ہمیشہ یقین اور یکسوئی کے ساتھ پڑھا کریں، اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل کے ساتھ یقین کیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر بھی کرنا ہے۔